بزم کے انعقاد کا اہتمام کیا ہے اور بزم ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کر کے دارین کی سعادتوں کو بٹورنے کا بڑا اچھا اہتمام کیا ہے۔ میں بارگاہ مولا میں بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دست بدعا ہوں کہ جس عزیز بچے کی ولادت کی خوشی میں اس نورانی بزم کا اہتمام کیا گیا ہے، اللہ رب العزت اس بچے کو ان کے والدین کے لیے اور ان کے پورے اہل خانہ کے لیے آنکھوں کا نور، دل کا سرور بنائے اور تمام سماوی اور ارضی آفات و بلیات سے محفوظ و مامون رکھے۔ آپ لوگ سنیں گے، سننے کا مجاز ہے کہ اٹھ چکے ہیں؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مع نبی الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی آپ نے بڑی شاعری سماعت کی ہے۔ ہندوستان کا ایک عظیم مرد قلندر بارگاہ نبوت میں اپنی عقیدت و محبت کا مظاہرہ کرتا ہے اور 4 مصرے بارگاہ نبوت میں عرض کرتا ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے سکھاتا ہے ہمیں، قرآن تو ایمان سکھاتا ہے ہمیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اگر آپ درمیان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دو تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ ایمان کی بہاریں، یہ عقیدتوں کی لطافتیں ہیں تو صرف اور صرف آمنہ کے لخت جگر، عبداللہ کے نور نظر، حضرت عبدالمطلب کی خوشیوں کا مرکز جناب احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ ہم دنیا میں محفوظ و مامون ہیں تو اپنے اعمال کی بنیاد پہ نہیں، اپنے اخلاق کی بنیاد پہ نہیں۔ آج جگ ظاہر ہے ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے اخلاق کتنے گر چکے ہیں، ہمارا کردار کتنا بدنما ہو چکا ہے، ہمارے اعمال و اطوار کی حالتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جس پر تبصرہ کرنا وقت کی تضییع ہے، وقت ضائع کرنا ہے۔ ہم بزرگوں کی نسبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عظمیٰ کی برکتوں سے ہم یہاں محفوظ و مامون ہیں، اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا تو آقا کریم کا صدقہ ہی ہوگا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ حضرات، میری گفتگو کا معمول ہے کہ گفتگو کے آغاز سے پہلے میں بھی کچھ نعت خوانی کر لیتا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک مطلب 2-3 ارشاد ہو، چونکہ خوشی کا موقع ہے اور نبی کی نعت پڑھنی بھی چاہیے، اللہ کی حمد ہو، مصطفیٰ کی نعت، یہی ایک مسلمان کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ محبت انسان سب سے کرتا ہے، ایک بیٹا اپنی ماں سے کرتا ہے، اپنے باپ سے کرتا ہے، ایک شاگرد اپنے استاد سے کرتا ہے، ایک مرید اپنے پیر سے کرتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر سے کرتا ہے، ایک چھوٹا
لیکن یاد رکھو ایک ایسی محبت ہے جس محبت کی نام قیامت میں کام آئے گی، وہ محبت رسول ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا، اور صاحب میرے آقا کے فرمان کا مخاطب ہم آپ نہیں ہیں، وہ نورانی جماعت ہے، وہ نورانی قافلہ ہے جن کے کاندھے پر دین متین کی عظمت کا بوجھ ہے، اور جن کے دل و دماغ پر تبلیغ اسلام کی ذمہ داری ہے۔ اس نورانی صحابہ کے تعلق سے میرے نبی نے کبھی کہا تھا، اے لوگوں میرے غلاموں کو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، ان میں تم جن کی پیروی کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے مصطفیٰ نے ہدایت کا مینار اگر بتایا ہے تو اپنے غلاموں کو بتایا ہے، اپنے صحابہ کو بتایا ہے۔ امت کے سامنے اگر کسی کو میرے آقا نے پیش کیا ہے تو اپنی بارگاہ میں ان کا پروردہ اور تربیت یافتہ صحابہ کو پیش کیا ہے۔ آج الحمدللہ ہم سنی اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، ہماری زندگی میں سنتوں کی بھی بہار ہے اور جماعت صحابہ کی بھی برکتیں ہیں۔ میں شعر پڑھتا ہوں، پورا مجمع کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مدینہ شریف دیکھیے، دنیا میں بے شمار شہر ہے، لیکن مدینہ شہر کی عظمت و شوکت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے۔ بس آپ یوں سمجھیے کہ 4 ائمہ ہیں، ان ائمہ میں ایک امام مالک بھی ہے۔ آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب تک آپ شہر مصطفیٰ میں ہوتے پیر میں چپل نہیں پہنے۔ کیوں؟ وجہ تھی، ایسا نہیں کہ حرام ہے، ناجائز ہے، ایسا نہیں، صرف اور صرف ادب کا تقاضا تھا۔ امام مالک سے پوچھا گیا، حضور آپ تو قوم مسلم کے اتنے بڑے امام ہیں، آپ کے لاکھوں ماننے والے ہیں، آپ کی عقیدت میں جان لٹانے والے ہیں، آپ اتنی عظیم ہستی کے پیکر ہیں، آپ اپنے پیر میں چپل کیوں نہیں پہنتے؟ تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں، لوگوں تجھے معلوم نہیں ہے، یہ شہر کوئی عام شہر نہیں ہے، میرے آقا کا شہر ہے، میرے مصطفیٰ کا شہر ہے، یہ وہ شہر ہے جس شہر کی گلیوں میں کبھی میرے مصطفیٰ نے تفریح کی ہے، سیر کی ہے، یہاں کے خطے خطہ میرے مصطفیٰ کے قدم نبوت سے مشرف ہے۔ اس سرزمین پر مالک کی حیثیت کیا ہے کہ چپل پہنے؟ میرے دوستو، یہ کتاب و سنت نہیں بلکہ یہ ادب سکھاتا ہے، یہ محبت سکھاتی ہے۔ میں اس مدینے پاک کے حوالے سے ایک عاشق سال کی طبیعت کی کیفیت کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پورا مجمع ملاحظہ کیا۔ داغ فرقت طیبہ، فرقت کا معنی ہوتا ہے جدائی۔ اگر زندگی میں اللہ پیسہ دے تو ایک مرتبہ حرمین شریف کی زیارت ضرور کیجیے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی۔ ذات مصطفیٰ نے اور میرے مصطفیٰ نے دیگر مقام پہ یوں ارشاد فرمایا، جو میرے وصال کے بعد میرے قبر کی زیارت کیا، گویا کہ اس نے مجھے میری زندگی میں میری زیارت کیا ہے۔ اب شعر ملاحظہ کیجئے، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ، داغ فرقت طیبہ، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، اور کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ اس شہر کے حوالے سے کلام پڑھ رہا ہوں کہ حضرت عمر نے بارگاہ مولا میں دعا کی تھی، مولا میں تیرا بندہ ہوں، تیرے محبوب کا غلام ہوں، مرنا تو طے ہے، کہ جو پیدا ہوا ہے وہ مرے ہے کہ نہیں؟ لیکن یاد رکھو، کوئی پلین
क्रैश करता है उसमें मर जाता है, कोई एक्सीडेंट में मरता है, कोई मर्ज में मुब्तला होकर मरता है। लेकिन हज़रत उमर ने दुआ की, मौला जब मैं मरूं तो शहादत की मौत, शहादत की मौत जो मरता है वो मरता नहीं है बल्कि वो जिंदा हो जाता है। एक शायर कहता है, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। मैं मौत से पूछता हूँ, मौत तू तो मारने आई थी, लेकिन ये कैसी मौत है? मरा तो है लेकिन कुरान कहता है वो जिंदा है। मर तो गया है लेकिन कुरान कहता है जिंदा है। अब मैं इसकी मौत को देखूं या अल्लाह के फरमान को देखूं? अगर इसकी मौत को देखता हूं तो अल्लाह की नाफरमानी साबित हो रही है। रब तबारक व तआला ने सूरह बकरा और दीगर मकामात पर इरशाद फरमाया, ऐ लोगों जो राहे खुदा में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत समझो, बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम उसकी जिंदगी को समझ नहीं सकते हो। मालूम क्या हुआ? मरना तो तय है, लेकिन जो शहादत की मौत मरता है वो मरता नहीं है बल्कि हमेशा जिंदा वो जावेद हुआ करता है। और हजरत उमर फारूक ने अर्ज़ किया, मौला जब मरूं तो शहादत की मौत मरूं, और जब मेरा मदफन बने तो कोई और मकाम न बने, शहरे मुस्तफा, मुस्तफा का शहर। और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उमर की दोनों दुआओं को, आपकी वफात भी हो रही है तो आम मौत नहीं हो रही है, शहादत की मौत हो रही है, और आपका मदफन भी बना है तो कुर्बे मुस्तफा में बना है। मुलाहिजा कीजिए, मैं शेर पढ़ता हूँ, एक मतलब पूरा मजमा कह दीजिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। काशे गुंबद खज़रा देखने को मिल जाता, और मेरा दम निकले जाता, उनके आस्ताने पे मेरा दम निकल जाता, मेरा दम निकल जाता, मेरा दम निकल जाता, उनके आस्ताने पे, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता, उनके आस्ताने की। और हजरात आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, आप घबरा तो नहीं रहे ना? नहीं। मैं खुद नाश्ता करके चला हूँ, लेकिन नहीं, मुझको मालूम नहीं था कितनी ताक़ीद, वरना मैं खाना खा के सो जाता। हम लोग चूंकि पेशे से मास्टर हैं, है ना, और खगड़िया से चल के आए हैं, लेकिन रहते हैं खगड़िया में, इसलिए आप घबरा नहीं, जितनी जल्दबाजी आपको उससे ज्यादा जल्दबाजी। मैं आखिरी शेर पढ़ता हूं, पूरा मजमा समाप्त किया। मौत लेके आ जाती उनके आस्ताने पे, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत लेके आ जाती और मौत से गले मिले कर, और मौत से गले मिले कर, जिंदगी से मिली जा, मौत से गले मिले कर। और बहुत शुराए किराम कलाम पढ़ रहे थे, लेकिन नबी की नात लिखना और पढ़ना ये मामूली बात नहीं। एक हिंदुस्तान का बड़ा मशहूर शायर लिखता है, धो कलम को मुश्क से फिरे मिदहते सरकार लिख,
یعنی آپ کو جب دیکھیے ذات مصطفیٰ اور ہے، نام مصطفیٰ اور ہے. جب نام مصطفیٰ کا یہ ادب ہے، ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر میں اپنے منہ کو 1000 مرتبہ مشک و گلاب کے پانی سے دھو کر اور پھر آپ کے نام کا مالا جپوں تو بھی ادب کا تقاضا پورا نہیں. جب اللہ نے مصطفیٰ کے نام کی یہ عظمت برقرار رکھی ہے تو مصطفیٰ کی ذات کی عظمت کا عالم کیا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ شعر ملاحظہ کیجئے. دھو قلم کو مشک سے پھرے مدحت سرکار لکھ، نام لکھ ایک بار، نام لکھ ایک بار، صلی اللہ کو 100 بار لکھے. مشک سے پھرے مدحت سرکار لکھ. آج ہمارے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ لیکن سنو، یہ پوری دنیا میں اسلام الحمدللہ موجود. مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. جو مٹانا چاہا خود مٹ گیا. قرآن نہیں مٹا، اسلام نہیں مٹا، بانی اسلام کی عظمت نہیں مٹی، مسلمانوں کی عظمت نہیں مٹی. واقعی جو مسلمان ہیں نام کے نہیں کام کے مسلمان ہیں، وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے. اور ایسے مسلمان ہیں کہ جب سفر میں نکلتے ہیں تو ڈاکٹر اقبال نے مسلمانوں کی روش کو دیکھ کر کے قلم کو حرکت دیا ہے اور یوں لکھا ہے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. آج اخلاق کی ضرورت ہے. ہر باپ کو بیٹے سے شکایت ہے، ہر بیٹا کو باپ سے شکایت ہے، شوہر کو بیوی سے شکایت ہے، بیوی کو شوہر سے شکایت ہے، بھائی کو بھائی سے شکایت ہے. آخر یہ شکوہ شکایت کا موقع کس نے دیا ہے؟ ہم نے دیا ہے. اس لیے کہ ہم ایسے ہو گئے، گلابی مسلمان ہو گئے. مسلمان تو ہے لیکن مکمل مسلمان نہیں ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ یحب لغیرہ. اے لوگو، تم نماز پڑھتے ہو ٹھیک ہے، تم روزہ رکھتے ہو ٹھیک ہے، تم حج کرتے ہو ٹھیک ہے، تم اپنے سے بڑوں کا احترام کرتے ہو ٹھیک ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے جو اپنی امت کو تعلیم دیا وہ تعلیم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے. میرے پیارے، جب یہ جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ شکوہ ختم ہو جائے گا. شاعر کہتا ہے آج پوری دنیا کو پیغام دیجئے، اسلام طاقت سے نہیں محبت سے بڑھا، طاقت سے نہیں محبت سے. شاعر کہتا ہے، توجہ چاہوں گا، مصطفیٰ نے کون سا ہتھیار امت کو دیا؟ مصطفیٰ نے کون سا ہتھیار امت کو دیا؟ جب یہ کوئی پوچھ لے اخلاق کی تلوار لکھے، دھو قلم کو سے پھرے مدحت سرکار لکھ. اور حضرات، ایک آخری شعر میں پڑھ کے اپنی گفتگو کا کارواں آگے بڑھاتا ہوں. بقرہ عید و عید رمضان ہے مسلمان کے لیے. عید اور بقرہ عید یہودی نہیں مناتے، عیسائی نہیں مناتے، مجوس نہیں مناتے، ہنود نہیں مناتے، مشرک نہیں مناتے، کافر نہیں مناتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وہی مناتے ہیں جس کے سینے میں ایمان کی رمق ہے.
جس کے سینے میں حب مصطفیٰ کی شمع فروزہ ہے، جس کے سینے میں قرآن کی محبت ہے، جس کے سینے میں اسلام کی محبت ہے، جس کے سینے میں ارکان اسلام کی اقرار کا جذبہ ہے، وہی مناتا ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا، اے لوگوں، ہم صرف مڈھیٹ والوں کے لیے نبی نہیں بنا کر بھیجے گئے، مدھوبنی والوں کے لیے نہیں، بہار والوں کے لیے نہیں، اڑیسہ والوں کے لیے نہیں، یو پی والوں کے لیے نہیں، مہاراشٹر والوں کے لیے نہیں، ہندوستان والوں کے لیے نہیں، پاکستان والوں کے لیے نہیں، جہاں جہاں دنیا کا تصور ہے وہاں وہاں کے لیے میری نبوت و رسالت عام ہے۔ خود میرے نبی فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کا رسول بن گیا، صرف بشر کے نہیں، حجر کے بھی، شجر کے بھی ہے نا، شمس و قمر کے بھی، نجوم کے بھی ہے، ماہ کے بھی ہے، عالمی کے بھی ہے، زما کے بھی ہے، مکی کے بھی ہے، مکا کے بھی ہے، لامکا کے بھی ہے۔ کوئی شے ایسی چیز بتاؤ جو مصطفیٰ کی نبوت سے خارج ہو؟ جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی نبوت ہے، جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی رسالت ہے۔ اللہ کائنات کا رب العالمین ہے تو مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، اللہ کائنات کا رب ہے تو میرے مصطفیٰ کائنات کی رحمت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں کائنات کی ہر شے کے لیے نبی بن کے آیا ہوں، اس لیے شجر پر بھی واجب ہے، حجر پہ بھی واجب ہے، شمس و قمر پر بھی واجب ہے، کائنات کی ہر شے پر واجب ہے مصطفیٰ کی اطاعت کرے، مصطفیٰ کی اطاعت کرے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، جب مصطفیٰ کا حکم ہوا ہے تو پتھر بھی کلمہ پڑھا ہے، جب مصطفیٰ کا حکم ہوا ہے تو پیڑ بھی جڑ سے اکھڑا ہے، بارگاہ نبوت میں پہنچ کے سلام ملی ہے، جب مصطفیٰ کا اشارہ ہوا ہے تو چمکتا ہوا قمر بھی تو پارا ہوا ہے، جب مصطفیٰ کا اشارہ ہوا ہے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹا ہے۔ یہ سارے کارنامے بتا رہے ہیں کائنات کی ہر شے کے لیے میرے مصطفیٰ نبی بن کے آ رہے ہیں، اور جس چیز کے نبی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے پر مصطفیٰ کی اتباع اطاعت لازم کر دیا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی عظمت کو سمجھیے، اور یہ عظمت آپ کو مصطفیٰ کی برکت سے ملی، مصطفیٰ کی برکت سے ملی ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آج پوری دنیا کا سروے ہے، مسلمان پسماندہ ہے، مسلمان کم پڑھا لکھا ہے، مسلمان بہت کمزور ہے، لیکن ہمارے پاس وہ سرمایہ ہے جو پوری دنیا کی حکومتوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ سرمایہ کیا ہے؟ ایمان کا سرمایہ ہے، اور ایمان ہی کی برکت سے دولت کی بنیاد پہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے، طاقت کی بنیاد پہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے، خاندانی وجاہت کی بنیاد پر ہم جنت میں نہیں جائیں گے، حسن و جمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائیں گے، علم و ہنر کی بنیاد پہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر جنت میں جائیں گے تو ایمان کی بنیاد پر جائیں گے۔ جو ایمان بنیاد ہے دخول جنت کے لیے، جو ایمان بنیاد ہے نجات کے لیے، جو بنیاد ہے داخل بہشت ہونے کے لیے، ہم اس بنیاد ضرورت ہے ہم اس بنیاد کی حفاظت کریں۔ وہ بنیاد بچے گی کیسے؟ آدمی مال تو بچانا چاہتا ہے، اولاد بچانا چاہتا ہے، مکان بچانا چاہتا ہے، جائیداد بچانا چاہتا ہے، لیکن آج مسلمان اگر اہمیت نہیں سمجھ رہا ہے تو ایمان کی اہمیت نہیں سمجھ رہا ہے۔ اسی لیے کوئی موسی آ کے ٹھوکر مارتا ہے، کوئی غلام مرسی آ کے ٹھوکر مارتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں کی ٹھوکر میں رب نے وہ پاور رکھا ہے، اگر مردے کو ٹھوکر مار دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی ٹھوکر کی برکت سے مردہ کے اندر زندگی۔ لیکن آج ہم چلتے پھرتے مردہ ہم شیر پیش کرتے ہیں ملاحظہ کیا۔ بقرہ عید و رمضان ہے مسلمان کے لیے، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی کو عالمی تہوار لکھے، ہو قلم کو مشک سے پھرے سرکار لکھ، نام لکھ ایک بار، نام لکھ ایک بار، صلی اللہ کو 100 بار لکھے،
تو درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات تقریریں بہت ہو چکی ہیں، میں چند باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. اللہ تبارک و تعالی انسان کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے. نہیں انسان سانس لیتا ہے نا، سانس ایک ایسی ذات ہے جس پر سب کہتے ہیں. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، اور صرف عالم نہیں، روحانیت کے بھی عالم، تصوف کے بھی عالم، علوم ظاہری اور باطنی کی بھی عالم. ابھی سانس لیتا ہے نا، ایک مرتبہ سانس لیتا ہے تو اللہ کی دو نعمتیں. ذرا غور سے سنیے گا کہ سانس کتنی قیمتی چیز ہے نا. ہم چھینکتے ہیں، چھینکنے کے وقت یہ سانس کا فنکشن تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. رب قادر ہے، چاہے تو روک دے، روک دے. رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، جس نے زندگی دی ہے تو زندگی کا کارواں آگے بڑھاتا ہے، پناہ زندگی عطا فرماتا ہے، مزید زندگی کی رمق عطا فرماتا ہے. انسان سانس لیتا ہے، اگر سانس نہ لے مر جائے گا، مر جائے گا نا، مر جائے گا. اور جو ہوا اندر گئی سانس کی شکل میں، اندر جا کے اندر ہی رہ گئی، نکلے نا تبھی مر جائے گا، تبھی مر جائے گا. گویا پاکیزہ ہواؤں کے ماحول میں سانس لینا انسان کی زندگی کے لیے کتنا کمپلسری ہے، کتنا انیوارج ہے، کتنی ضروری ہے کہ نہیں. ایک بڑا سے بڑا آدمی ہو سانس لیتا ہے، جتنا ضروری لینا ہے اتنا ہی ضروری اس سانس کی ہواؤں کو باہر پھینکنا ہے. اگر نہ باہر جائے تو مر جائے. جیسے انسان پانی پیتا ہے نا، شدت کی پیاس لگی ہو، پانی نہ پیے گا تو اس کی تشنگی کی شدت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ وہ موت کی آغوش میں آ کے سو جائے. لیکن پانی اندر تو گیا، اندر ہی رہ گیا ہے کہ نہیں. سسٹم کتنا اللہ نے تگڑا بنایا ہے نا. جو آپ پی رہے ہیں پاکیزہ ہے کہ نہیں، پاک ہے. اور صرف پاک ہی نہیں، طاہر ہے، مطہر ہے. کبھی تو اس کو پیتے بھی ہیں، اس سے وضو بھی کرتے ہیں، اگر جنابت میں ہے تو غسل بھی کرتے ہیں، کپڑا نجس ہے تو اس نجاست کو اسی پانی سے دور کرتے ہیں. گویا یہ پانی کے اندر اللہ نے کتنی صفتیں رکھی ہیں کہ پاک بھی ہے. اگر ناپاک اس کو استعمال کرے تو پاک ہو جائے گا، ناپاک کپڑے میں استعمال کیجئے تو ناپاکی چلی جائے گی. وہ پانی آپ پیتے ہیں، لیکن جب وہ بدن سے نکلتا ہے تو پسینے کی شکل میں بھی نکلتا ہے اور پیشاب کی شکل میں بھی نکلتا ہے. پسینے کی شکل میں نکلا تو ناپسندیدہ ہے، نجس نہیں ہے. لیکن اگر پیشاب کی شکل میں نکلا اب وہ نجس ہو گیا. مفتی صاحب پیشاب کرے نجس ہے، قاضی صاحب کرے نجس ہے، ایک اسکالر کرے نجس ہے، ایک حافظ کرے نجس ہے، ایک عالم کرے نجس ہے. آپ نہیں کہو گے مولانا آپ تو بہت بڑے ادارے سے فارغ ہو کے آئے ہو، آپ کا پیشاب نجس نہیں ہے. لیکن یاد رکھو میرے دوستو، آپ کتنے پاکیزہ ہو، آپ کتنی بلندی والے ہو، آپ کتنی شان و شوکت والے ہو. جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا بول و براز ناپاک نہیں، بلکہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ کا دین پاک ہے، آپ کا کردار پاک ہے، آپ کا اخلاق پاک ہے، آپ کی شریعت پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کا بول و براز دنیا کے بڑے سے بڑے لوگوں کا، چاہے وہ کہیں سے بھی پڑھ کے آئے. بشریت کا تقاضا ہے کہ بدن سے جو پیشاب نکلتا ہے وہ ناپاک ہے. اب اندازہ کیجئے اگر اللہ چاہے تو وہ پانی اندر ہی رہ جائے تو آدمی مر جائے گا. تو سانس سے بات چلی تھی، پانی تک آ گئی. تو جب دو نعمت کا استعمال ہم نے کیا تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اللہ کا دو مرتبہ شکریہ ادا کرے نا، دو کرے نا. اللہ تو نے پاکیزہ ماحول ہواؤں کا بنایا جس میں ہم نے سانس لی، تیری نعمت کا شکرانہ ادا کرتا. اور شکرانے کا سب سے بہتر طریقہ نماز ہے. کیا ہے؟ نماز ہے. نماز اس لیے کہ نماز صرف جسم کو پاک نہیں کرتی،
لو گردے کو پاک کر دیتی ہے، روح کو پاک کر دیتی ہے، انسان کے باطن کو پاک کرتی ہے، اور ایسا پاک کرتی ہے کہ رب کائنات نے قرآن مبین نے نماز کی جو خاصیت بتائی ہے، رب فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اے لوگوں نماز کو ہلکے میں مت لینا، نماز پڑھنے سے پہلے جسم کو پاک کرتے ہو، وضو کرتے ہو، تمہارا ظاہر پاک ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو جب تم سجدہ کرتے ہو تو رب تبارک و تعالیٰ سجدے کی برکت سے تمہارے باطن کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو جہنم ناپاک لوگوں کے لیے بنا ہے، پاک لوگوں کے لیے نہیں بنا ہے۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو ہمیشہ پاک رہو، اور قرآن کا یہی تو اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اگر واقعی مسلمان ہو تو اللہ سے ڈرو۔ اب بتائیے ایک بات میں نکتے کی بتاتا ہوں، شادی ہوتی ہے نا، شادی ڈرنے کی بات ہوتی ہے شادی میں، شادی میں بتائیے کتنی خوشی ہوتی ہے، دلہا خوش، دلہا کی امی خوش، ابا خوش، دادا خوش، نانا خوش۔ جب دیکھیے یہ عارض بابو کی ولادت پر لگ رہا تھا کہ شادی کی محفل ہے اور سہرا پڑھا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے؟ نام لے لے کے پڑھا جا رہا ہے، کتنی خوشی کا احساس ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو شادی کا موقع ہے تو شادی میں ڈرنا کیوں ہے بھائی؟ ڈرنا کیوں؟ جہاں بارات جا رہے ہیں وہ بھی اپنے، جو بارات لے کے جا رہے ہیں وہ بھی اپنے، ایک دوسرے کے رشتہ دار۔ تو آدمی تو غیر صنف سے ڈرا کرتا ہے، ہم بھی انسان وہ بھی انسان، ہم اسی برادری سے وہ بھی اسی برادری سے، ہم اسی سماج سے بلونگ کرتے وہ بھی اسی سماج سے، پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ لیکن آپ کسی بھی شادی کی محفل میں جاؤ تو قاضی صاحب جو خطبہ پڑھتے ہیں اس میں تقریباً 2-3 آیتیں ایسی ہیں جس کا تعلق خوف سے، اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو۔ پہلے تو خطاب کیا ایمان والے سے، کافروں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کافر چاہے جتنا ڈرے، جتنا اچھا عمل کرے، اگر ایمان نہیں ہے تو یہ اچھا عمل اس کو کام نہیں دے گا۔ اچھا عمل کام دینے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ خطاب ایمان والوں سے کر رہا ہے، بیمانوں سے نہیں کر رہا۔ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرنا چاہیے؟ آپ پوچھو گے اے مولا میں کیسے ڈروں؟ تو اللہ فرماتا حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے ویسا ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مت مرو مگر مسلمان ہو۔ یعنی اینی ٹائم اور ہر جگہ تم مسلمان بن کے رہو، گھر میں رہو مسلمان بن کر، سفر میں رہو مسلمان بن کر، حضر میں رہو مسلمان بن کر، خوشی میں رہو مسلمان بن کے رہو، غم کی حالت میں رہو مسلمان بن کے رہو، جہاں بھی رہو مسلمان بن کے رہو، اس لیے کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ ہم جو زندگی جی رہے ہیں اس زندگی کا خاتمہ کب ہو جائے، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں میں بتانا چاہتا ہوں، ایک جگہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جب بولو تو اچھی بات بولو۔ یہ جو بولنے کی تاکید کی جا رہی ہے، دیکھیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم 2 چیز کی ذمہ داری لے لو، میں جنت کی ذمہ داری لے رہا ہوں۔ وہ 2 چیز میں پہلی چیز زبان ہے، یہ زبان انسان کو گستاخ بنا دیتا ہے، انسان کو بیمان بنا دیتا ہے۔ ابو جہل نبی کی بارگاہ میں گستاخی زبان سے کیا کرتا تھا، کبھی اپنی حرکتوں سے کیا کرتا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے غلاموں تم 2 چیز کی ذمہ داری لے لو، میں جنت کی ضمانت ذمہ داری لے لوں۔ یہ کم بڑی بات، یہ کم بڑی بات ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے بیٹا تم کوٹا جا رہا ہے، بس اس بات کی ذمہ داری لے لے کہ فرسٹ ٹائم تجھے ایگزام نکالنا ہے، تو پھر تو ہمارے ایٹیم بھی تیرے لیے، ہمارا سارا معاملہ تیرے لیے، یہ سرمایہ تجھ پہ نثار کر دوں گا، اس لیے کہ میں محنت و مشقت کی زندگی جھیلتے جھیلتے
60वें साल में पहुंच चुका हूं, 60 के बाद कोई मतलब नहीं बनता, कब तक मैं जिंदा रहूंगा। ऐ मेरे शहजादे, ऐ मेरे नूरे नजर, मैंने बड़े प्यार से तुम्हारी जिंदगी का परवान चढ़ाया है, बड़ी मुश्किलात तो हमने झेला है, लेकिन तुझे एहसास नहीं होने दिया है। ऐ मेरे शहजादे, मेरी तमन्ना है कि तेरी कामयाबी मैं जीते जी देख लूं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो अगर वो बेटा हसास होगा, वो होशियार होगा, माँ बाप से मोहब्बत करने वाला होगा, तो कोटा में जाकर के वो लोफर वाला काम नहीं करेगा, आवारागर्दी नहीं करेगा, बल्कि वो अपने मिशन में लग जाएगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, दुनिया में बेशुमार रंगीनियां हैं, कहीं तुम रंगीनियों में खो के भाग न जाओ। जिम्मेदारी लेना, मैं जन्नत की जिम्मेदारी लेता हूं। मेरे मुस्तफा ने कहा, ज़बान की जिम्मेदारी, ज़बान। और हदीस शरीफ है, अल मुस्लिमु मन सलिमा मिन लिसानिही, मुसलमान की तारीफ जब मुस्तफा से पूछी गई, मुसलमान कहते किसको है कि नहीं? तो बहुत बड़ी टोपी पहनने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, बहुत बड़ी दाढ़ी। आज तो ऐसा माहौल हो गया कि दाढ़ी देख के मुतशाबे लगता, ये अपना वाला है या उधर वाला नहीं। कसम खुदा, ये आए दिन का तजर्बा है। चूंकि हमारे भी बच्चे ऐसी कटिंग बनाते हैं और उधर वाले भी ऐसी कटिंग बनाते हैं, पता नहीं चलता। आप अपनी तबीयत से दाढ़ी रखे हो कि शरीयत की बुनियाद पे दाढ़ी रखे, शरीयत की बुनियाद पे रखे हो, तो ये मत देखो दुनिया क्या कहेगी, ये सोचो मुस्तफा क्या कहेंगे। मेरे प्यारे, अभी आपने सुना कि अपने हर काम को तुम शरीयत के हवाले कर दो, तुम्हारा हर अमल इबादत बने। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, रोज जानवर करते हैं ना, रोज करते हैं, मेरे गांव में भी करता है, हो सकता है मुस्तकबिल में बंद हो जाए, है ना, मेरे गांव में भी करता है। लेकिन ये बताइए, जुमा को कटा, क्या कुर्बानी कोई कहता है उसको कि कुर्बानी है? अकीका है ना। लेकिन कुर्बानी के दिन मामूली जानवर भी करता है तो शौक सब कहते हैं ये कुर्बानी का जानवर। गोश्त तो आप खाते हैं, खून तो जमीन में बह के इधर उधर, चमड़ा तो मदरसा वाला ले जाता है, हड्डियां ले जाते, ये सारे फायदे आपने लिए, फिर कुर्बानी कैसे हुई? तो कुरान से पूछो, कुरान समझ में नहीं आ रहा, सारा जानवर तो हम गटक गए। लेकिन ये कुरान जिस पर तू नाजिल हुआ है वो मुस्तफा फरमाते हैं ये कुर्बानी का जानवर है। और मुस्तफा ने फरमाया, ए लोगों, जब कुर्बानियां दो तो कुर्बानी का जानवर मोटा और फरमा दिया करो, इसलिए कि पुलसिरात में तुम्हारे लिए सवारी के काम आएंगे। मालूम क्या हुआ, ये कुर्बानी कैसे? तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, ए लोगों, अल्लाह की बारगाह में न ये गोश्त पहुंचता है, न खून पहुंचता है, न हड्डियां पहुंचती है, लेकिन पहुंचता क्या है? तेरा तकवा पहुंचता है, तेरा इरादा पहुंचता है, तेरी नीयत पहुंचती है। याद रखो मेरे दोस्तों, मोमिन की जो नीयत होती है उसके अमल से बेहतर होती है। हदीस पाक में आता है, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अमल छोटा कीजिए लेकिन नीयत अच्छी रखिए, वरना बड़ा बड़ा अमल मुंह पे मार दिया जाए, मुंह पे मार दिया जाए। अल्लाह अमल नहीं देखता, दिल के खुलूस को देखता, दिल की नीयत को देखता है। अभी हमारे जान भाई और इनके जितने भी घर वाले हैं, बड़ी खुशियों का, और ये मनाना चाहिए। अल्लाह जब कोई नेमत दे तो खुशी मनाना चाहिए, लेकिन खुशी हुदूदे शरीयत में ना भी, हम ऐसी खुशी ना मनाएं तो अल्लाह को बुरा लगे, जो मुस्तफा को बुरा लगता है। हमारी जिंदगी का टारगेट यही है कि हम अल्लाह को राजी करें, मुस्तफा को राजी करें, इसलिए कि बगैर रिज़ाए मुस्तफा अल्लाह की रज़ा हासिल नहीं हो सकती है। आला हज़रत सरकार का एक शेर पढ़ देता, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, जिन्नो बशर पूरो मलक सब अल्लाह को खुश करना चाहता नहीं। हदीस शरीफ में आता है कि फरिश्तों को अल्लाह ने जब से पैदा किया तब से उसी पर मामूर है जिसका हुक्म दिया गया, और इंसान भी अल्लाह को खुश करना चाहता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुबीन में इरशाद फरमाया, महबूब हम तुझे इतना देंगे कि तू राजी हो जाएगा। आज देखिए, मुस्तफा की शरीयत को हम पामाल करते हैं,
لیکن آج ہم رات بھر عیش و عشرت میں گزارتے ہیں، دن ہمارے کاروبار میں گزرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں امت کی یادیں آتی تھیں تو اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، امتی 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 کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کا وصال ہوا آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، لمحائے نبوت حرکت کر رہے تھے، صحابہ کرام نے ملاحظہ فرمایا، قریب میں جا کے جب اپنے کان کو لگایا تو آقا کریم کے لمحائے نبوت سے امت کی صدا آ رہی تھی۔ اب بتاؤ وہ مصطفیٰ اپنی امت سے کتنی پیار محبت فرماتے ہیں، جب معراج میں گئے تو امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، محبوب تم پر سلام کی، تو میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے سلامتی سے مالا مال کیا، بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وعلی عباد اللہ الصالحین، مولا میں تو تیری سلامتی کا محتاج ہوں، تیری رحمت کا محتاج ہوں، لیکن قیامت تک جو مخلصین محبین مومنین آتے رہیں گے مولا اس پر بھی تیری سلامتی، معراج میں بھی آپ کو نہیں، سفر میں آپ کو نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ شعر ملاحظہ کیجئے، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن میرے مصطفیٰ اپنے سر نبوت کو سجدے میں رکھ دیں، رب فرمائے گا اٹھائیے سر کو اٹھائیے، مصطفیٰ نہیں اٹھائے گا، اللہ وعدہ فرمائے گا اٹھا لیجئے، جو مانگیے گا ہم دیں گے، جس کی پیروی کیجیے گا ہم اس کو جنت دے دیں گے۔ جب یہ خوشخبری بارگاہ مولا سے ملے گی تو مصطفیٰ سر کو اٹھائیں گے، مانگیں گے کیا؟ امت کی نجات مانگیں گے، امت کی بخشش مانگیں گے۔ امت کون ہے؟ اجاز بابو صرف نہیں ہے، فلاں صاحب نہیں ہے، پوری امت مسلمہ میرے مصطفیٰ کی امت ہے، سب کی بخشش مانگیں گے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جب تک سب کی مغفرت نہیں کروا لیں گے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں۔ آج ہم اس نبی کو تکلیف پہنچا، ان کی سنتوں، یہ اللہ نے ایک خوبصورت سا بچہ دیا، میرے پاس بھی ایک ہی بیٹا، لیکن میں نے ارادہ کیا تھا کہ اللہ بیٹا نہیں ہے صرف بیٹیاں ہیں، اگر تو بیٹا دے گا تو سب سے پہلے میں حافظ قرآن بناؤں گا، اور میں نے بنایا۔ 11 سال کی عمر میں حضرت گواہ ہے، وہ بچہ حافظ قرآن بنا۔ اور یہ نہیں کہ حافظ قرآن بنانے کے بعد آپ اس کو انگلش نہیں پڑھا سکتے ہیں، آپ اس کو گرامر، آپ اس کو میتھ نہیں پڑھا سکتے ہیں، سائنس نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ یاد رکھو ایک بچہ جب پہلی فرصت میں قرآن کا حافظ بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی برکات و حسنات کے طفیل اسے دنیا میں سب سے زیادہ ممتاز۔ اس لیے آپ کو میں ایک حدیث پاک سنا کر کے 2 حدیث پاک اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے جب اولاد دی ہے تو ذمہ داری دی، اللہ نے، آپ حضرت موسیٰ کی قوم کی تاریخ پڑھیے، اللہ نے بے شمار نعمتیں دی، من و سلوہ اتر رہا تھا، ریڈی میڈ پلاؤ ہے نا، بریانی پکانا نہیں ہے، یا بوٹی کاٹنا، بنا بنایا کھانا آتا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، اور یہی نہیں بلکہ جب قوم موسیٰ چلتی تھی تو اللہ ان بدلیوں کو، ان بادلوں کو سایبان بنا دیا کرتا ہے نا، اللہ نے قوم موسیٰ ہی کے لیے پتھر سے پانی نکلوایا۔ جب اس قوم نے نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نعمت واپس نہیں لیا بلکہ عذاب میں بھی مبتلا کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ بیٹا ہو گیا ہم فری ہو گئے؟ فری نہیں ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا اذا افصح الولد، کہ جب بچہ بولنے لگے تو آپ اس کو کیا سکھاؤ؟ کون مولانا کہتا ہے BCD پڑھانا حرام ہے؟ لیکن میرے نبی نے جو تعلیم دی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اذا افصح الولد فَيُعَلِّمْهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، کہ جب بچہ بولنے لگے تو اسے نبی کا کلمہ سکھاؤں۔ اور یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب
नबिय्यिकुम व हुब्बे आले नबिय्यि व क़िराअतिल कुरान। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए लोगों, अल्लाह ने तुझे औलाद दी है तो अपनी औलाद को 3 चीज की तालीम, नबी की मोहब्बत पढ़ाओ, नबी की मोहब्बत और नबी की आल की मोहब्बत पढ़ाओ, कुरान की तालीमात से मुज़य्यन करो। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल ने हमें हुक्म दिया है कि लोगों अपनी औलाद को मुज़य्यन करो, संवारो, सिर्फ कपड़ों से नहीं, सिर्फ मकानों से नहीं। कपड़ा अच्छा पहनिए, लेकिन याद रखिए जो कपड़े से हुस्न और जीनत चाहते हैं, कपड़ों में हुस्न कहाँ है? गालिबन मौला अली का ये शेर है, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। लैसल जमालु बिअस्वाबिन तुज़य्यिनुना। इंसान अच्छा लिबास पहन के सोचता है हम बड़े खूबसूरत हो गए, बड़े हैंडसम हो गए। लिबास से हुस्न नहीं आता है प्यारे, अदब से आता है, इल्म से आता है, हुनर से आता है, शाइस्तगी से आता है। मौला अली फरमाते हैं, लैसल जमालु बिअस्वाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाल जमालुल इल्म वल अदब। कपड़ों में हुस्न नहीं है जो तुम अपने आप को मुज़य्यन करते हो, हकीकत में हुस्न क्या है? इल्म और अदब का नाम है। मौला अली से पूछा गया, इल्म और माल में क्या फर्क है? तो फरमाते हैं, इल्म वो है जो तेरी हिफाजत करता है, और माल वो है जिसकी तुम हिफाजत करते हो। आज हमें एक भूत सवार है, माल ज्यादा हो, माल ज्यादा हो। याद रखो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जो बंदा कम पर हम राजी हो जाएगा, कयामत के दिन उसके कम अमल पे हम राजी हो जाएंगे। दुनिया से उतने ही लीजिए जितनी जरूरत। अल्लाह ने औलाद दिया, औलाद को ऐसा बनाइए। एक आखिरी बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। एक नौजवान था जिसको फांसी की सजा हुई, फांसी की सजा हुई। उस नौजवान से पूछा गया, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कहा, मेरी माँ को बुलाओ, हम माँ से मुलाकात करेंगे। माँ बुलाई गई। जब माँ सामने आई, माँ को नोचने लगा, माँ को मारने लगा, माँ पे टूट पड़ा। लोगों ने सरजनिश किया, नादान कैसी हरकत है, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी लम्हा है, तुम्हें फांसी होनी है और तुम अपनी माँ के साथ बदतमीजी करते हो। उस नौजवान ने कहा, हुजूर, मैं माँ के साथ बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आज जो मैं इस दार तक पहुंचा हूं, इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, मेरी माँ है। काश मेरी माँ बचपने से मेरी तरबियत की होती, तालीम की होती, मेरी गलत हरकतों पे हमें तोसी होती, तो आज हम इस मकाम तक नहीं पहुंचते। याद रखो, मेरे आका ने फरमाया, हर बच्चा फितरत इस्लाम में पैदा होता है, मुसलमान होकर पैदा होता है। इसलिए जब नाबालिगी के आलम में उसकी मौत होती है तो उसकी दुआ अलग होती है ना। लेकिन नबी ने फरमाया, उसके माँ बाप उसे यहूदी बनाते हैं या नसरानी बनाते हैं या मजूसी बनाते हैं। ये बताओ, ये माँ बाप एक मेकर है, एक निर्माता है, एक मौलिन है। माँ बाप जिस सांचे में चाहे अपनी औलाद को ढाल सकते हैं। इसलिए मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, अगर आप अल्लाह उसके रसूल का कलमा पढ़ते हैं तो बहैसियत मोमिन आपकी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों की तरबियत आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। एक हदीस पाक में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत मरवी है, सबको मरना है। मरने के बाद भी मौलाना साहब लोग कहेंगे, मस्जिद बन रही है ना, जरा एक सीमेंट बालू, एक कट्टा बालू दे दो, सीमेंट दे दो, बालू दे दो, छड़ दे दो, जब तक मस्जिद रहेगी सवाब मिलता रहेगा। आप दीजिए, यकीनन दीजिए, यकीनन कार खैर है, सदका जारिया है, लेकिन सबसे बड़ा सदका जारिया आपके लिए आपका बच्चा है, आपकी औलाद है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलाह, मिन सदक़तिन जारिया व मिन इल्मिन युंतफ़अ बिही औ मिन वलदिन सालिहिन यद'ू लहु। मेरे नबी ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो कब्र में वो नमाज नहीं पढ़ सकता, रोजा नहीं रख सकता, लेकिन अगर वो चाहता है कि हमें कब्र में भी सवाब मिले तो 3 काम में से एक काम करता, सदका जारिया में हिस्सा ले, या फिर मरने के बाद इल्म छोड़ा तो ऐसा इल्म जिससे लोगों को नफा मिला, या फिर मरने वाला मरा तो ऐसी औलाद छोड़ के गया जो नेक और सालिह औलाद। नमाज का तर्क करने वाला नेक बच्चा नहीं हो सकता, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करने वाला नेक नहीं हो सकता, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला नेक नहीं हो सकता है।
آج جو یہ نافرمانیاں کر رہا ہے اس کی وجہ ہم ہیں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ آج بڑا المیہ کہ لوگ تقریریں سنتے ہیں لیکن آج ہم اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ یاد رکھو اگر ایک مرتبہ ہمارے ہاتھ سے ہمارے بچے پھسل گئے تو پھر قیامت تک آپ اس کی تربیت نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے موقع بہت اچھا ہے، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، آپ کی اولاد میں، آپ کے مال میں، آپ کی عمر میں، آپ کی جائیداد میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ اتنے سارے علماء کرام دعا دینے ہی کے لیے تشریف لائے ہیں، یاد رکھو، لیکن ذمہ داری آپ کی ہے۔ ان اولاد کو آنکھوں کا نور آپ بناؤ گے، دل کا سرور آپ بناؤ گے۔ قرآن مبین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لب و لہجے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، جہنم سے۔ جہنم سے بچانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی فکر مند ہو جائیں، اور بالخصوص اولاد کے حوالے سے آج جو ہمارے حالات ہیں وہ کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ ایک بات سنیے، علماء کرام بیان کرتے ہیں طلب العلم فریضہ، اس کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں علم دین کے حصول کے تعلق سے کئی صورتیں ہیں جو ضروری علم ہے اس کا حاصل کرنا فرض عین ہے، فرض عین۔ اگر آپ نے حاصل نہیں کیا آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، آپ نے حاصل نہیں کیا آپ کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، آپ نے حاصل نہیں کیا آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام حاضرین کو شریعت محمدیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کسی طرح کی سبقت لسانی ہوئی ہو تو بارگاہ مولا میں استغفار کرتا ہوں، آپ بھی پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام علیکہ